لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، یہ بھی تمہارا ایک امتحان ہے اس میں کہ جس میں وہ تمہیں آزماتا ہے، جو اس نے تمہیں دیا ہے نا اسی میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے۔ اب اس نقطے کو سمجھیے، یہ بہت اہم بات ہے، جملہ چھوٹا سا ہے لیکن بہت بڑی حکمت کا خزانہ ہے جو اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ نمبر ایک یہ کہ کافروں کے جو وسائل ہیں اللہ ہی نے دیے نا، ان کے پاس جو بھی ہے، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اسی سے تمہاری آزمائش ہوگی ایمان کی کہ اللہ پر تمہارا توکل کتنا ہے اور اسباب پر تم بھروسہ کتنا کرتے ہو۔ ان کی طاقت کو دیکھ کے یرک جاتے ہو اور یو ٹرن مار جاتے ہو، یا یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کھڑے رہتے ہو گیا امتحان یا نہیں ہوا؟ ایک سطح تو یہ ہے، لیکن اصل بات جو کہی گئی ہے وہ اور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک جماعت بنی اسرائیل ہوں، یا یہ کہ آج جیسے جماعتیں بنتی ہیں، کوئی کسی وقت کوئی تبلیغی جماعت بنی، جماعت اسلامی بنی، تنظیم اسلامی بنی، کوئی جماعت بنی، جب بنی تو صرف اللہ کے نام پر، نظریہ توحید پر، دین کے اصول پر بنائی گئی، لوگوں کو دعوت دی گئی خالص ہو کے اللہ کے لیے آ جاؤ۔ آ گئے، 2 سال گزرے، 5 سال گزرے، 10 سال گزرے، اس جماعت کی محبت بھی تو آہستہ آہستہ پیدا ہو جائے گی نا۔ پہلے نظریے کی محبت تھی جس کی وجہ سے آپ جڑے ہیں وہاں پہ، جماعت کا تو نام ہی نہیں تھا، وہ شے ہی کوئی نہیں تھی، اسے کون جانتا تھا؟ ہاں اللہ کو لوگ جانتے تھے، اللہ کی کتاب کو لوگ جانتے تھے، رسول کو لوگ جانتے تھے، تو وہ رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی کتاب کی محبت میں جڑے۔ جب جڑ گئے، 10 سال گزر گئے، اب تو جماعت کا نام بھی ہو گیا، اس سے بھی ایک محبت ہو گئی۔ اور صرف یہی نہیں ہوا، اپنے اس تعلق کی وجہ سے وہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات والی چیز بھی بیچ میں آئی، مل کے کاروبار بھی شروع کر دیے۔ اچھا صرف یہی نہیں ہوا کہ مل کے کاروبار شروع کر دیے، بلکہ سارے تعلقات کا دائرہ بھی وہی بن گیا، تو کاروبار بھی تو انہی میں ہوگا نا، جہاں آپ کے تعلقات ہوں گے کاروبار وہیں ہوتا ہے۔ اچھا صرف اتنا ہی نہیں ہوا، اس سے بھی بات آگے بڑھ گئی، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہو گئی۔ اب آپ ایک رنگ میں رنگے گئے ہو، آپ کی بیٹی کون لے گا؟ انہی میں سے کوئی آپ سے رشتہ بھی مانگے گا۔ یہی نہیں ہوا، اس سے بھی آگے آپ کے دکھ درد بانٹنے والے بھی اب یہی ہیں۔ اپنی برادری سے تو آپ کٹ گئے ہو نا، انہی کے بیچ میں ہو، یہی آپ کے دکھ درد بانٹنے والے بھی ہیں۔ تو یہ ایک نیا سٹرکچر آپ کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے جس کے آپ قیدی ہو گئے ہو۔ تو کچھ عرصے کے بعد اللہ اس پورے سٹرکچر کو چینج کر دیتا ہے، منحرف کر دیتا ہے، ان کو دوسری طرف پھیر دیتا ہے، تاکہ اب اس کے اندر جو کھڑے ہیں ان کا امتحان ہو جائے کہ وہ اپنے ان مفادات کے قیدی ہیں یا اس سے نکل کر اسی راہ پر چل سکتے ہیں جسے صراط مستقیم کہا ہے۔ تو اگر نظریات کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اب اسے جوڑیں اس کے ساتھ، وما محمد الا رسول، محمد بھی ایک رسول تھے، چلے گئے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، یہ جماعت بھی تھی، اس نے ایک وقت میں تمہیں اچھی دعوت دی تھی، اب یہ ٹیڑھی ہو گئی، تو جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو جاؤ، پھر وہ تو گئی، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے وہ نہیں گیا۔ فإنه حي لا يموت، وہ سیدھا ہے، تم بھی سیدھے رہو۔ تو اس لیے میں وہ لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ سکھ نے جو ہے نا وہ بڑا ایکسیڈنٹ کیا، کئی بندے مر گئے، سڑک سے گاڑی نیچے اتار دی، بعد میں جب ہوش میں آیا، پیش ہوا جج کے سامنے، اس نے پوچھا کہ سردار جی ایک کیا کیتا ہے تسی، گڈی تسی سیدھی جگہ تو جناب یہ بھی کوئی نہیں سی کہ کوئی پھسلی ہے کچھ ہے، تسی گڈی تھلے لا دیتی ہے، بندے مر گئے۔ تو اس نے کہا جناب جج صاحب سڑک سی سیدھی تے آپاں بھی سیدھے جا رہے سن، اگے جا کے سڑک مڑ گئی، آپاں سیدھے گئے، تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا لیکن جانا سیدھا ہے۔ سڑک اگر مڑ جائے تو سڑک کے ساتھ مڑ گئے تو آپ نے لوگوں کی پیروی کی، آپ سیدھے گئے صراط مستقیم پر تو آپ نے اللہ کی پیروی کی۔ آپ کا تعلق اگر اللہ سے ہے تو پھر آپ کو سیدھے جانا ہے، اور سیدھے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے جب جہاز بھی کریش لینڈنگ کرتا ہے تو کھڑکھڑ تو ہوتی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا، اس کے بھی پرخچے تو اڑتے ہیں نا، وہ ٹائر تو نکلتے ہیں اس کے بھی، تو پھر نئی فرکشن تو کریٹ ہوگی جب آپ سڑک چھوڑیں گے۔ تو یہ ہے جو تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اسی میں جانچے جاتے ہو کہ اب کوئی نیا بت پال لیا ہے یا یہ کہ تم اللہ والے ہی ہو۔ لَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ چاہتا تو اس کو گمراہ نہ ہونے دیتا، اللہ چاہتا تو اس جماعت کو صحیح حالت پر قائم رکھتا، لیکن اصل میں تو امتحان پھر کیسے ہوتا کہ تم میرے ہو کہ جماعت کے ہو۔ اچھا یہاں اقبال کا وہ شعر ذرا ذہن میں، وہ مصرع، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ،
ایک بہت بڑی جماعت کا سالانہ اجتماع تھا، وہاں یہ پوری نظم پڑھی گئی، یہ شعر گول کر دیا، یہ نہیں پڑھا۔ یہ یہودی قرآن نہیں چھپاتے تھے، جو شے مرضی کے مطابق نہیں ہو اسے گول کرو۔ فاستبقوا الخیرات، تو ان بتوں کی پجاری نہ بنو، اپنے سٹرکچر کے قیدی نہ بنو، نیکیوں میں اور بھلائیوں میں سبقت کرنے والے بنو۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، یہ سارے خول ادھر ہی رہ جائیں گے۔ وَتَرَكْنَا مَا خَوَّلْنَاكُمْ، جو خول ہم نے تمہیں چڑھائے تھے نا یہ سٹرکچر کے، یہ اتھے ہی رہ جائیں گے سارے۔ بِمَا كُنْتُمْ مرجعکم جمیعاً، سب کے سب نے لوٹنا ہے اللہ کی جناب میں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن چیزوں میں تمہارے اختلافات ہوئے تھے، کون حق پہ تھا اور کون نہیں تھا، یہ چیز وہ نہیں چھوڑے گا، یہ تمہارے ان اختلافات کو کھول کے تمہارے سامنے رکھے گا اور حق اور باطل کو کلیئر کر کے چھوڑے گا۔